هو والقرآن الآباء والقرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بڑے ذاتی اور شخصی حملے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا وربل جو ہے نا ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ہمت باندھنے کے لیے، اس میں بڑی پیاری پیاری آیات ہیں، اور رسول اللہ کا حوصلہ باندھا جا رہا ہے، ان شخصی حملوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ صاد والقرآن ذی ذکر، صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، یا اس سورہ میں کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن مجید کی۔ امیجن کریں کہ ویسے ہی اللہ کہہ دے تو بڑی بات، پھر اللہ قسم کھائے تو اس سے بھی بڑی بات، پھر اللہ قرآن ہی کی قسم کھائے تو بہت بڑی بات۔ اور ہم قرآن کی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ کہہ کیا رہے ہیں؟ بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پہ، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے نہ زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پہ اللہ کا ذکر نازل کر دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ غریب، یتیم، مسکین جس کے پاس سواری نہیں ہے، یہی رہ گیا تھا کہ رسول بن۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیات پر، اس کی تنزیل پر شک ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرا داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک یہ ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ دیکھیں۔ یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے۔ جتھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پہ چسپا ہو کے رہ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ، فرعون کا جو یہ لشکر تھا نا، یہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ جب یہ اپنے جتھے کے ساتھ نکلتا تھا تو بڑے بڑے تمبو لے کر نکلتا تھا، لوگوں کو جیسے نا پورے پنڈال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اہل قریش، یہ مشرکین مکہ کیا ہیں؟ ایک مٹھی برابر لوگ ہیں اور بڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ جتھے تو وہ تھے، کون تھے؟ اللہ بتانے، یہ لوگ جتھے تھے۔ نوح کی قوم، عاد کی، میخوں والا فرعون، سمود کی قوم، قوم لوط، ایکا والے، جتھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپا ہو کر رہ گیا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہمیں جلدی عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کو مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح اور شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے تھے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایسا پیارا اللہ تعالیٰ نے سورہ داؤد رکھا ہوا تھا نا کہ کائنات کی چیزیں ان کے ساتھ محو ہو جایا کرتی تھی۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر ان کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا دیا۔ داؤد نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ بہت زیادہ جوائنٹ رہنے میں اکثر ایک دوسرے پہ کیا ہوتی ہیں؟
اس لیے اسلام میں بہت زیادہ اپریشیٹڈ نہیں ہے جوائنٹ سسٹم. حسد، مقابلے بازی، تقابل، کمپلیکس، حسرتیں، بہت کچھ. ہاں جس کے پاس معاش نہیں ہے تو پھر کسی درجے میں، لیکن اللہ کے حکم نہ ٹوٹے. ایسا جوائنٹ سسٹم نہ ہو کہ بندے جوائنٹ ہو لیکن اللہ کا حکم منتشر ہو. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک تشبیہ والا، اس کے معاملے میں اس کی آپ تفسیر اگر مختلف تفاسیر سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو الگ الگ تفاسیر ملے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بتا دوں گی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اس کے مفاہیم نکلتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہو، عمل صالح کرتے ہو، ایسے لوگ کم ہی ہیں. چنانچہ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو دراصل اس کی آزمائش کی گئی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کرنے لگا. تب ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام. ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کر. وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول گئے. آتا یہ ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اب ایک دن جو ہے نا عبادت کے لیے خالص کریں گے، جبکہ وقت کے بادشاہ بھی تھے اور نبی رسول بھی تھے جنہیں اینی ٹائم اویلیبل رہنا ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی ناانصافی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن جو ہے نا میں صرف مراقبہ، تنہائی میں عبادت کروں گا. اور لمبی لمبی دیوار کا نا جو خانہ بنا کے اس میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری نہیں تھی کہ اس دیوار سے اندر دو لوگ آ گئے، اور دو لوگ آ کے اپنا بالکل بچوں جیسا مقدمہ لے کر آئے. کیا مقدمہ تھا؟ ایک یہ تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک دم بھی تھی اور میرے بھائی کے پاس 99. تو اس 99 والی نے کہا کہ یہ ایک بھی مجھ کو دے دو. تو کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام ابھی بتانے ہی والے تھے کہ تو ظلم ہے، یعنی جو غالب ہے تو وہ کیوں مظلوم کے اوپر غلبہ دے رہا ہے. کہتے کہتے بات سمجھ آ گئی کہ یہ اتنی لمبی دیوار سے آئے کیسے اندر، دروازہ بھی نہیں کھولا. تو وہ اصل میں فرشتے تھے جو ان کی آزمائش بن کے آئے تھے، اور اللہ کی طرف سے اشارہ کر دیا گیا تھا کہ رسولوں کا یہ کام نہیں کہ تنہا نشین ہو جائیں اور گوشہ نشین ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول بن کے زیادہ وقت گزار لیتے غار حرا میں. ہمارے یہاں تو اسی کو عبادت سمجھی جاتی نا، بس مراقبے میں بیٹھ گئی محترمہ. تو بھائی تم سانس ہو، ماں ہو، تمہیں تو آ کے پھڈے سلجھانے دو بہویں رکھنا تو بہت آسان ہے. ایک امیر گھر سے لے آئی، ایک غریب گھر سے لے آئی، ایک خوبصورت لے آئی، ایک کم صورت لے آئی، ایک لو میرج ہے، ایک ارینج میرج ہے. اب کہاں گھس گئی ہو اعتکاف میں؟ باہر نکلو، پہلے لوگوں کے درمیان صلح کرواؤ. ناانصافی کے معاملات گھر میں، اور اپنی تسبیح اٹھا کے مسلح پہ چڑھ کے 1000 کی تسبیح پھیلا کے بیٹھ گئی. دس از ناٹ دین. تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے کہتے سمجھ گئے اوہ یہ تو میری آزمائش کی جا رہی ہے. تو فوراً سجدے میں گرے اور اللہ سے معافی مانگی. پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو تم انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو. تو یہ ایک، اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ اور استعارے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بنا رہے ان کے سامنے. اچھا جی، نہیں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے اس آسمان اور اے داؤد، ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کر، اور وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے. ہم نے اس زمین کو اور جو کچھ اور اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے عبث پیدا نہیں کیا، باطل نہیں، بے فضول پیدا نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. انہو اواب، تشدید کے ساتھ، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے سلیمان علیہ السلام. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت میں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی.
یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے، اور دیکھو سلمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہی ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی. ہوا تیز تھی مگر کیسی تھی؟ نرم تھی جدھر وہ چاہتا، اور شیاطین کو اس کے لیے مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا، یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام. واقعہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مال اور وجاہت مانگی تھی، بادشاہت مانگی تھی. اور کیوں مانگی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا مال سے محبت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو؟ انبیاء اور رسولوں کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. پھر کیوں مانگی تھی؟ تاکہ لوگ وہ اللہ کی راہ میں لوٹا سکیں. انہوں نے اپنے پسندیدہ گھوڑوں کا ایک استبل تیار کروایا تھا اور ایک ایک کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے جاتے، اللہ کی راہ میں دیتے جاتے، ایک ایک کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے. یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج گھوڑے کی بات کی کروں تو آپ کہہ لیجئے کہ ایک BMW اس زمانے میں. اور کوئی سوچیں بادشاہ کا گھوڑا کیسا ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوگا جیسے گھوڑا بھگانے والوں کا ہوتا ہے. برانڈیڈ گھوڑے، چیدہ، قرآن مجید میں آتا ہے چیدہ، نسلی گھوڑے. گھوڑوں کی بھی کچھ نسلیں ہوتی ہیں، کچھ لاکھوں میں آج بھی جو لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں نا گھوڑوں کی، وہ بھائی کتنوں میں ڈیلز بنتی ہیں گھوڑوں کی. اور پھر گھوڑے کی خوراک یہ نہیں ہے جو آپ کا طوطا گائے بلی کھا کے خوش ہو جاتی ہیں. اف، اور کیا ان کو تازے تیل سے ان کی مالش کی جاتی ہے، اور ان کی ٹانگوں کی، ان کے گھٹنوں کی، ان کے کھروں کی کیسے پیڈیکیور کروایا جاتا ہے ان کو. جسد وہ میں آتی ہوں، وہ دوسرا واقعہ. ٹھیک ہے، پہلا واقعہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو یہ مال کی محبت کی ہے نا، یہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. میں یہ مال و جلال دیکھ کر مجھ کو کون یاد آ جائے؟ میرا رب. اور جو عام مالدار ہوتا ہے اس کو مال دے کر جو بھولتا ہے وہ سب سے پہلے رب بھولتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنی کو لے لیجئے، صحابہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ عثمان غنی واز ہائیلی ایلیٹ پرسنالٹی. ایک عبد الرحمن بن عوف، اگر آج عبد الرحمن بن عوف ہوتے تو کسی بل گیٹ سے کم نہ ہوتے. وہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو لاکھوں جو ہے نا، لاکھوں درہم ان کے گھر کے باہر پڑے ہوئے تھے. روایات میں آتا ہے کہ اپنی بالکل وفات کے قریب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے نا بہت رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. انہوں نے اپنے گھر کے باہر نا ایک بڑا سا کھڈا کھودا ہوا تھا، اور جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہوتا وہ اس کھڈے میں ڈال دیتے تھے. ہاتھ سے نہیں دیتے تھے کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے. پتہ ہے دیتے وقت یہ بھی یاد رکھیں، کبھی کبھار جو ہے نا شیطان وہاں سے اٹیک کرتا ہے. دیکھا میں کتنی دینے والی ہوں، سب سے بڑھ کے میں ہاتھ آگے. اچھی بات ہے، دیجیے، دکھا کے دینا بھی اچھا ہے تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو، لیکن دل ڈرتے رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہوئے لوگوں کے درمیان میں شیخ مشہور ہو جاؤ. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ تاکہ کسی کو نا میرے دروازے پہ نہ آنا پڑے کہ میرے اندر اطراحٹ آ جائے جی میں دینے والا ہوں، وہ سامان نکال کے باہر رکھ دیتے تھے، جو آتا تھا وہ لے کر چلا جاتا تھا. تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اس حال میں دنیا سے جا رہا ہوں علی کہ ابھی بھی میرے اتنے درہم، غالباً 70,000 یا کتنے ہزار درہم تھے، وہ ابھی بھی وہاں پڑے ہوئے. تو حضرت علی نے کہا کہ کیوں روتے ہو، تم تو اللہ سے تجارت کرتے تھے. تو کہنے لگے اگر وہ کسی نے اٹھائے نہیں نا تو وہ میرے مال میں لکھے جائیں گے. اتنا ڈرتے تھے لوگ. لیکن ہاں، اسلام میں مالدار لوگوں کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کو سخاوت اور سخیوں کی، آپ سوچیں کہ اگر سخی لوگ نہ ہوتے، یہ مدارس چل رہے ہیں، یہ گھر گھر جو دین کا کام جا رہا ہے، یہ کیسے، کیا ریسورسز نہیں چاہیے؟ یہ تو میرا چھوٹا سا 1-2 کمرے کا مدرسہ ہے، تو کیا اس کو ریسورسز نہیں چاہیے؟ اس کے بل ہیں، اس کی مینٹیننس کے لیے عورتیں رکھی ہوئی ہیں. پھر سب سے بڑی بات، جب میں اپنے کئی گھنٹے نکال کے یہاں دیتی ہوں تو یقیناً مجھے کوئی آلٹرنیٹ چاہیے میرے کاموں میں آسانی کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے غنیوں کی دین کو بڑی ضرورت ہے جو آئیں اور اپنا مال پیش کریں اسلام کے حق میں. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو مال کی محبت رکھی ہے، کس کی یاد میں رکھی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو ہم نے ایک چیز سے آزمایا اور اس کے کرسی پہ ایک جسد کہتے ہیں جسم کو، جسد خاکی کہتے ہیں نا، ان کا جسد خاکی، جنازہ جسے ہم کہتے ہیں. اس کی بھی بہت سی آپ کو تفاصیل ملتی ہیں. اس میں یہ آتا ہے کہ ان کا ایب نارمل بچہ تھا.
जसद एक ऐसा था, अब बताएं कि एक नॉर्मल या माजूर बच्चा हो, क्या वो ऐसी सल्तनत का वजन उठा सकता है जैसे दाऊद का वजन सुलेमान ने उठाया? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद के बेटे थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटा माजूर था जी, ठीक है। तो उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने कुर्सी पर लाकर एक जसद डाल दिया, फिर उसने रुजू किया है, मेरे रब मुझे माफ़ कर और मुझे बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो। तभी हमने इसके लिए हवा को मुसख्खर किया। और हमारे बंदों में अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, वस्कुर अब्दना अय्यूब, जब इसने अपने रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे तकलीफ और अजाब में डाल दिया है, हमने उसे हुक्म दिया अपना पाँव ज़मीन पर मार, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे उसके अहले और अयाल वापस दिए और उसके साथ उतने ही और अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अकल और फ़िक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। हमने उससे कहा कि तिनकों का एक मुट्ठा उठा ले और उसे मार दे, अपनी कसम ना तोड़, हमने इसे साबिर पाया, वो बेहतरीन बंदा अपने रब की तरफ से बहुत रुजू करने वाला। हज़रत अय्यूब के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई ऐसा नहीं था कि इनको इतनी कोई ख़तरनाक बीमारी हुई थी कि कीड़े इनके ऊपर चलते थे। कभी अम्बिया रसूल को इस तरह के मामलात पेश नहीं आते कि लोग उनसे दीन न सीख सके। मामला ये था कि हाँ, इन्होंने सब्र किया अपनी बीमारी पे, धीरे धीरे इनसे इनकी फैमिली दूर होती चली गई। किताबों में जो इसकी तफसीर आती हैं, गो कि मैं कहती हूँ इनसे बस गुजर जाना चाहिए, इसमें मेरे अमल के लिए ऐसी कोई ख़ास पॉइंट्स हैं नहीं। हाँ, सब्र ज़रूर है, सब्र अय्यूब सब्र याकूब मशहूर है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के लिए कसम खाई थी कि मैं इसको 100 डंडे मारूंगा, जैसे होता है ना। तो अल्लाह ताला ने उनकी अम्बिया या रसूलों के या सालिहीन की कस्में बड़ी वैल्यूएबल होती हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा देखो कसम मत तोड़ो। जब इनकी सेहत के बाद इनको इनके बच्चे वापस मिले, इनकी जौजा इनके पास वापस आई, तो अल्लाह ने कहा तिनके ले ले और तिनकों का एक गट्ठर बना ले, जैसे हम झाड़ू बना लेते हैं ना, गट्ठर बना, और 100 तिनकों से एक चपत लगा दे, तो तेरा वो कसम भी पूरी हो जाएगी और बंदी को भी चोट नहीं। 10-100 तिनके मारूंगा, ये 100 अलग अलग मारते। तो क्या किया उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि एक जगह उनको, फिर भी इसकी मैं इस तफसीर पर काफ़ी नहीं होता इसकी, और इसके अलावा भी तफसीर आती हैं। और हमारे बंदों पर इब्राहीम इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी क़ुव्वत अमल रखने वाले और दीदावर लोग थे। हमने इनको खालिस सिफ्त की बिना पर बुरगजीदा किया था और वो दार आखिरत की याद थी। यकीनन हमारे यहाँ उनका शुमार चुने हुए नेक अशखास में से है। और इस्माइल और यसू और ज़ुल्किफ़ल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। ये एक जिक्र था, अब सुनो कि मुत्तकी लोगों के लिए यकीनन बेहतरीन ठिकाना है, हमेशा रहने वाली जन्नतें जिनके दरवाजे उनके लिए खुले होंगे। जब किसी मेहमान के आप मुंतज़िर होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस नहीं चलता, दरवाजे खोल के रखें, मोबाइल की घंटी तेज़ कर दें कि मुंतज़िर हैं। ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिनके लिए ना अहले जन्नत मुंतज़िर होंगे। आप अल्लाह से जन्नत मांगते हैं और आपको नहीं पता आप में से कितनी ख़वातीन इंशाअल्लाह ताला मुझ समेत ऐसी होंगी जिनको जन्नत अल्लाह से मांगती है। मेरी दुआ में जन्नत और जन्नत की दुआ में मैं, ये वाला मामला। तो पहले से दरवाजे खुले होंगे, इनमें वो तकिए लगाए हुए बैठे होंगे। बार बार कुरान मजीद में तकिए लगाने का जिक्र आता है, क्यों होता है भाई, क्यों लगाते हैं हम तकिए? जो लोग दुनिया में अल्लाह की खातिर थके हैं ना, फिर अल्लाह को पता है उनको कंफर्ट कैसा करना है। फिर तकिए में एक बुजुर्गी आती है, फिर तकिए में एक प्रोटोकॉल आता है। बादशाहों के पीछे तकिए लगे, मतलब तुम दुनिया में हमारे गुलाम बन के रहो, हम जन्नत में तुम्हें बादशाहों वाला प्रोटोकॉल देंगे। और आमने सामने बैठे हुए होंगे, खूब खूब फ़ाक़ा और मशरूबात तलब कर रहे होंगे और उनके पास शर्मीली हमसन बीवियाँ होंगी, बिल्कुल हम उम्र। ये बात अभी हम सूरह वाक़िया में भी पढ़ेंगे। जन्नत के कपल्स की एक खूबसूरती ये होगी कि हम उम्र होंगे। दुनिया में भी कैसे लगते हैं हम उम्र लोग जब कपल्स बनते हैं? मुझे तो आज भी हम उम्र कपल्स बहुत प्यारे लगते हैं। बेशक कह लें कि जी अंडरस्टैंडिंग आदमी थोड़ा बड़ा हो या यूँ, वो ठीक है, रसूल अल्लाह की भी एक दुल्हन उम्र में बड़ी भी थी, छोटी भी थी। लेकिन जन्नत में जिनको स्पाउस बनाया जाएगा, एक दूसरे का एज कैसी होगी? हम उम्र होगी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। ये हमारा रिस्क है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं। ये तो है मुत्तकियों का अंजाम, और सरकशों के लिए बदतरीन ठिकाना है जहन्नम, जिसमें वो झुलसे जाएंगे और वो बहुत बुरी क़यामगाह है। ठीक है जी।
اور جہنمیوں کے لیے کیا ہے؟ بس وہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا، اور وہ جہنم کی طرف اپنے پیرووں کو آتا دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ پیر جو اپنے مریدوں کا بھی ایمان کھا گئے نا، پیر صاحب آتے ہیں تو اٹھو ہٹو بچوں والی آوازیں لگ رہی ہوتی، کوئی پیٹھ نہ کرے پیر، ان کے بیٹھنے سے پہلے کوئی نہ بیٹھے، ان کی آواز سے کوئی اوپر نہ ہو۔ لیکن قیامت میں جو لوگ کھا گئے نا لوگوں کا ایمان، جب وہ جہنم میں وارد ہوں گے تو چیلے بولیں گے کوئی ان کی خوش آمدید نہیں کرے گا، کوئی نعرے نہیں لگیں گے، کوئی کھڑے ہو کے ان حضرت صاحب کو پروٹوکول، آج دنیا میں بڑے بڑے نافرمان آ رہے ہوتے ہیں نا، ریڈ کارپیٹ پہ آڈینس کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشنز دے رہی ہوتی ہیں، جی فلانی بالی ووڈ آ رہی ہے، فلانی خان صاحب آ رہے ہیں۔ جہنم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں یہ لوگوں کا ایمان کھانے والے جب آئیں گے نا تو لوگ بولیں گے نو ون اسٹینڈ آؤٹ، کوئی ان کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، ان کی وجہ سے، ان کے فین فالوئنگ کی وجہ سے ہم یہاں جہنموں میں پہنچ گئے۔ کتنا سوچیں اس ٹائم کیا حسرت ہوگی۔ نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ایمان والوں کو تو کمزور سمجھتے تھے نا، ڈرپوک سمجھتے تھے، کیا بات ہے ہم ان کو دیکھ نہیں رہے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہے، بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان اور زمینوں کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ یہ ابلیس اور آدم کا آخری مرتبہ قرآن میں ذکر آ رہا ہے۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس کے حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ جس کی زندگی میں یہ جملہ ہے نا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ڈیل کرتی ہوں، خدا را اس چیز کو نکال دیجئے، یہ ابلیسی جملہ ہے اور اسی سے بنتی ہے انسان کے اندر انا، یہ وہی والی انا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب ایسی بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر دیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھ سے بھی بھر دوں گا جہنم کو اور جو کوئی تیری پیروی کرے گا، یعنی جو کوئی شیطان کے طریقوں پہ چلے گا ان سب سے اللہ جہنم کو بھر دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، میں کوئی تکلف کرنے والا نہیں ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔